کل میں ایک جگہ گیا، کل 3 موضوع میرے سامنے آئے. کل ایک 24 نیوز پہ پروگرام تھا، یہ نور سحر جو ہوتا ہے، تو اس میں مجھے جانے کا موقع ملا. تو وہاں پہ کچھ سکالرز بیٹھے تھے اور یہ 3 موضوع زیر بحث آ رہے تھے. تو جو چیزیں معاشرے میں زیر بحث ہوتی ہیں ان کو اپنے مقالے کا موضوع بنانے سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور آپ کی علمیت اور آپ کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے. وہ 3 موضوع کون سے ہیں؟ جن میں سے پہلا موضوع حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے حوالے سے ہے. آج کل اس پہ بہت بات ہو رہی ہے، اور یہ جو انڈیا میں جدید ترین اس بدبخت عورت نے گستاخی کی ہے، اس میں بھی اس نے بخاری شریف کی اس روایت کو بنیاد بنایا ہے جس میں حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب سیدہ پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی. تو اس کو بنیاد بنا کے مستشرقین نے طوفان بدتمیزی بپا کیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے کیوں شادی کی، اور اس پہ وہ گستاخی کرتے ہیں. اب اس مسئلے پہ تحقیق کے ساتھ ایک پورے مقالے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز ثابت کی جائے کہ آیا حضرت امام بخاری کی وہ روایت پایا ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے یا اس میں کوئی سقم موجود ہے. یہ بعض لوگ حضرت سیدہ اسماء جو سیدہ عائشہ کی بڑی بہن تھیں ان کی عمر کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ سیدہ اسماء کی عمر ہجرت کے وقت 27 سال تھی، اور حضرت اسماء سے 10 سال سیدہ عائشہ صدیقہ چھوٹی تھیں. تو اس وقت ہجرت مدینہ کے وقت اگر حضرت اسماء کی عمر 27 سال تھی تو سیدہ عائشہ کی عمر 17 سال ہونی چاہیے. کتنی ہونی چاہیے؟ 17 سال. تو یہ پھر 6 سال اور 9 سال والی روایت درست نہیں ہے. تو جو باقی محدثین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم حضرت امام بخاری کی روایت کو تو بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اسے ضرور مانیں گے. وہ اس میں توجیہات کرتے ہیں. لاہور کے کرنل صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے میزان عمر عائشہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ میزان عمر عائشہ. تو اس میں انہوں نے بڑی اپنی تحقیقات پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور حضرت امام بخاری کو جھٹلایا ہے اور کہا ہے کہ ہم حضرت امام بخاری کی اس حدیث کو نہیں مانتے، ہمیں سرکار کی ناموس حضرت امام بخاری کی روایت سے زیادہ عزیز ہے. اس طرح جذباتی بنا کے نا وہ فوراً امام بخاری کو بائی پاس کر گئے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اسی طرح ہم حضرت امام بخاری کی احادیث کو ایک ایک کر کے بائی پاس کرتے رہیں گے اور جب بھی کوئی مسئلہ بنے گا ہم کہیں گے نہیں جی ہم نے فلاں چیز کو دیکھنا ہے اس لیے یہ حدیث بھی نکال دو، یہ حدیث بھی غلط ہے، تو اس طریقے سے تو پھر پورے کے پورا دین داؤ پہ لگ جائے گا. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو علم حدیث کی روایت اور درایت کی روشنی میں پرکھ کر اس پہ مقالہ لکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے روایات کو دیکھا جائے، مختلف کتب حدیث والی روایات پہلے جمع کی جائیں، پھر اس پہ محدثین کے اقوال جو ہیں وہ لائے جائیں، پھر اس پہ تاریخی حوالے سے اس کی جانچ پڑتال کر کے کوئی نتیجہ نکالا جائے. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس دور میں اس پہ کام ہونا چاہیے. دوسرا موضوع جس پہ کل بات ہو رہی تھی، یہ مرزا انجینئر جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو ہے اس نے بہت کچھ وہ کر چکا ہے، لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں وہ دودھ پی کے سو رہے ہیں، وہ بھی گرم دودھ جس سے صحیح نیند آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ چند ایک دو مفتیان کرام کے علاوہ کوئی بندہ نہیں بول رہا، کسی بندے کو جواب دینے کی توفیق نہیں ہے، اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھیں. وہ جو مرضی یہ کرتا رہے، نہ ہمارے اندر غیرت بیدار ہوتی ہے، نہ ہمیں شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ ہمارے بزرگان دین کے اوپر اور صوفیاء کرام کے اوپر اور حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں بھی عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے اور کوئی اسے جواب دینے والا نہیں. تو آپ اپنے مقالے کے موضوعات میں ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں. مثلا حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کشف المعجوب کے اوپر جو اس نے اعتراض کیا تھا، آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ اگر کسی، یہ کچھ لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. اس میں اس نے سکر اور صاحب کی بنیاد بنا کے حضرت با یزید بستامی کا جو قول حضرت داتا علی اجویری نے ذکر کیا ہے، تو جس میں انہوں نے یہ لائنیں ذکر کی ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں اور سرکار کی جب ان پہ نظر پڑی تو اس نے وہ جو جملہ تھا اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ داتا علی اجویری نے گستاخی کی ہے تو یہ کتاب جلا دو اور کشف المعجوب کو یہ کر دو اور وہ کر دو. یہ پورا ایک اس پہ جو نئی تحقیق سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اصل نسخہ جو کشف المعجوب کا ہے وہ اردو میں تو ہے ہی نہیں. وہ کس زبان میں ہے؟ فارسی میں ہے.
اور جو اصل فارسی نسخہ ہے جب اس کو دیکھا گیا تو اس میں سرے سے یہ عبارت ہی موجود نہیں ہے جس عبارت کے اوپر مرزا انجینئر نے جس کو بنیاد بنایا، یعنی فارسی متن میں وہ عبارت ہی نہیں ہے۔ اور اردو متن میں کسی نے انہوں نے صرف ایک عورت کا نام ذکر کیا اور نہ سیدہ زینب کا نام ہے اور نہ کوئی قابل اعتراض عبارت ہے، اور اردو ترجمے والوں نے اس میں یہ نام ڈال دیا، تو اب پوری تحقیق کر کے اس کا بھی ایک جواب دیا جانا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک موضوع ہے جو بن سکتا ہے۔ میں یہ اشارات کر رہا ہوں کہ کن چیزوں کو موضوع بنانا چاہیے۔ اسی طرح یہ ایک ہمارے علماء آیات پڑھتے ہیں سورہ نون والقلم کی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آیات ہیں کہ ہم مازم مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اسیم عتل بعد ذالک زنیم، تو یہ جو 8-9 اوصاف ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولد حرام ہے وہ بندہ، تو اس میں اب اکثر محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کس کے بارے میں؟ ولید بن مغیرہ جو کافر تھا اور بڑا بدبخت تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ لیکن یہ ولید بن مغیرہ کس کا باپ ہے بتائیں جی؟ ولید بن مغیرہ کس کا والد ہے؟ حضرت خالد بن ولید کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ والد ہیں۔ تو اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں ان کا شان نزول کیا صرف ایک بندہ ہے، وہی بندہ ہے، وہ ولید بن مغیرہ ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ تبری جو تاریخ تبری والے ہیں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، اس سے پہلے صحابہ کرام اور تابعین میں سے کسی نے ان آیات کے شان نزول میں اس کا نام نہیں لیا۔ تو وہ کہتے ہیں جب اس کا نام ہی نہیں لیا تو پھر اس کو ولد حرام ثابت کرنا، اور اس سے پھر حضرت خالد بن ولید کے اوپر کیا اس کے اثرات جائیں گے۔ اور جو شیعہ حضرات ہیں وہ تو پہلے ہی حضرت خالد بن ولید کے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں وہ بڑا غلط نظریہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اندر یہ تحقیق کی جانی چاہیے کہ یہ آیات اگر اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو سب سے پہلے اس کا سورس کیا ہے اور کہاں سے یہ روایات چلی۔ اسی طرح یہ جو غامدی صاحب کے تفردات ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب کے تفردات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی رائے جو جمہور اہل سنت کے خلاف ہو اور ایک بندہ وہ رائے بنا لے، اسے تفردات کہا جاتا ہے۔ تو ان کے جو تفردات ہیں، میں نے پچھلے سال بھی علماء سے کہا تھا اور اس سال بھی کہہ رہا ہوں، ان چیزوں کو موضوع بنائیں اور اس پہ اپنی تحقیق کریں۔ یہ تحقیق ساری زندگی آپ کے کام آئے گی اور آپ آگے مستقبل میں بھی جا کے الحمدللہ یہ کہہ سکیں گے کہ جب میں دورہ حدیث شریف کا طالب علم تھا تو میں نے اپنا جو مقالہ لکھا تھا اس میں اسلام پر ہونے والے فلاں حملے کا میں نے جواب دیا تھا۔ یہ تو ابھی میں اندر کے ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مستشرقین کی بات تو بعد میں آئے گی، جن کا جواب حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی شریف کی 6 اور 7ویں جلد میں دیا ہے۔ وہ مستشرقین ختم نہیں ہوئے، کچھ کا جواب حضور ضیاء الامت نے دیا۔ اب اس کے بعد ہر آئے روز نئے مستشرق سامنے آ رہے ہیں، نئے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک مستشرق ہے، اس کا نام ہے وائل بن حلاق، اگر کسی کو یاد رہے نام کیا ہے، وائل بن حلاق۔ یہ بیسیکلی اردن سے تعلق رکھتا تھا، امریکہ چلا گیا، اب بھی زندہ ہے، 60 سال اس کی عمر ہے، اور یہ شکاگو یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے انگلش زبان کے اندر اسلام کے بارے میں وہ کچھ لکھ رہا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ 11ویں شریف اور کل اور چیلم اور 12 تقریریں ان سے رٹ رٹ کے تقریریں سنا رہے ہیں، اور وہ انگریزی زبان میں وہ کچھ لکھ رہا ہے کہ جب آپ کبھی انگریزی پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ لوگ اسلام پہ کیسے حملے کر رہے ہیں۔ ہر روز اس کے آرٹیکل آ رہے ہیں، اور اس کا نام وائل بن حلاق ہے۔ وہ کہتا ہے جی اسلام کے دامن میں نمازیں تو ہیں، روزہ تو ہے، اخلاق تو ہے، لیکن کوئی سیاسی نظام حضور نے نہیں دیا، نعوذ باللہ، نہ کوئی سیاسی نظام دیا، نہ کوئی قانون عطا فرمایا، نہ کوئی دنیا کو چلانے کا نظام دیا۔ اس طرح کے وہ اعتراض کر رہا ہے، اور انگلش زبان میں